حضرت غازی عباس علم و شجاعت کے پیکر تھے اور ان کے مختلف القابات ان کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ آئیے دلچسپ انداز میں ان کے القابات اور ان کے معانی کو سمجھتے ہیں۔ ایک قمر بنی ہاشم کا چمکتا چاند۔ حضرت عباس کی وجاہت، نورانیت اور حسن و جمال کا یہ لقب آئینہ دار ہے۔ جیسے چاند رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرتا ہے، ویسے ہی عباس کی شخصیت خاندان بنی ہاشم میں ایک درخشاں ستارہ تھی۔ دو باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ یہ لقب اس بات کا مظہر ہے کہ لوگ حضرت عباس سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کربلا میں وہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے تھے، ویسے ہی آج بھی پیاسے دلوں کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ 3 سقوا، پانی پلانے والا۔ کربلا کے میدان میں جب ہر طرف پیاس کی شدت تھی، تب عباس وہ عظیم ہستی تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی لانے کے لیے نکلے۔ ان کی سرفروشی اور وفا نے انہیں ہمیشہ کے لیے سقوا بنا دیا۔ 4 حامل اللواق، علمبردار۔ جنگوں میں علم، جھنڈا بلند رکھنے والا سب سے طاقتور اور باہمت شخص ہوتا ہے۔ حضرت عباس کربلا میں امام حسین کے علمبردار تھے اور انہوں نے اپنی جان دے دی مگر پرچم وفا کو جھکنے نہ دیا۔ 5 عبد صالح، نیک اور فرمانبردار بندہ۔ یہ لقب حضرت عباس کی روحانی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ امام حسین کے اطاعت گزار رہے، ان کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھا اور کربلا میں اپنی جان قربان کر کے حقیقی عبادت کا نمونہ پیش کیا۔ 6 شرن علی، الکاشیر۔ شجاعت میں حضرت عباس اپنے والد مولا ال کی جھلک تھے۔ ان کی بہادری، جرت اور دشمنوں پر ہیبت دیکھ کر سب یہی کہتے کہ یہ الکاشیر ہے۔ 7 ابو الفضل، فضیلتوں کے مالک۔ یہ لقب ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عباس صرف شجاعت میں نہیں بلکہ علم، حلم، ادب اور دیگر اخلاقی فضائل میں بھی ممتاز تھے۔ ان کی ہر ادا فضیلت کی علامت تھی، اسی لیے انہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ 8 عبد الحسین، حسین کے بندے۔ حضرت عباس کی وفاداری اور اطاعت امام حسین کے لیے بے مثال تھی۔ انہوں نے ہمیشہ خود کو امام حسین کا خادم سمجھا اور ہر لمحہ ان کے حکم پر لبیک کہا۔ 9 کفیل زینب، بی بی زینب کے محافظ۔ حضرت عباس کا ایک بڑا فریضہ بی بی زینب اور اہل حرم کی حفاظت تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی دشمن کو اہل بیت کے قریب نہ آنے دیا۔ ان کی بہادری اور غیرت کی وجہ سے انہیں کفیل زینب کہا جاتا ہے۔ 10 بطل العلقمی، علقمی کا بہادر۔ علقمی وہ دریا تھا جس سے حضرت عباس پانی لینے گئے تھے۔ دشمنوں کی فوج نے اسے گھیر رکھا تھا مگر عباس نے اپنی شجاعت سے راستہ بنایا اور دریا تک پہنچے۔ ان کی بہادری کی یاد میں انہیں بطل العلقمی یعنی وہ علقمی کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ 11 حامی الحسین، حسین کے محافظ۔ کربلا میں حضرت عباس ہر وقت امام حسین کی حفاظت اور دفاع میں پیش رہے۔ ان کی موجودگی دشمنوں کے لیے ہیبت کا باعث تھی اور امام حسین کے لیے سکون کا سبب۔ 12 راہب اللیل، راتوں کا عبادت گزار۔ حضرت عباس دن کو میدان جنگ میں شیر کی مانند ہوتے مگر راتوں کو وہ عابد و زاہد بن جاتے، اللہ کے حضور گریا ازاری کرتے۔ ان کی روحانی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں راہب اللیل کہا جاتا ہے۔ 13 سمسام، بنی ہاشم کی تلوار۔ حضرت عباس اپنے والد حضرت ال کی طرح بہادر اور بے خوف تھے۔ وہ دشمنوں کے لیے ایک تیز دھار تلوار کی مانند تھے، اسی لیے انہیں سمسام بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ 14 ابو القاسم، قاسم کے والد۔ حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی نسبت سے انہیں ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ 15 حامی الدین، دین کا محافظ۔ کربلا میں حضرت عباس نے نہ صرف امام حسین بلکہ دین اسلام کا بھی دفاع کیا۔ وہ دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے محافظ تھے۔ 16 تیار، الفانے والا۔ یہ لقب اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عباس کو شہادت کے بعد جنت میں پر عطا کیے گئے جیسے حضرت جعفر تار کو ملے تھے۔ 17 فادی الخا، بھائی پر قربان ہونے والا۔ حضرت عباس نے اپنی پوری زندگی امام حسین کے قدموں میں گزار دی۔ وہ اپنے بھائی پر قربان ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار تھے، اسی لیے انہیں فادی الخا کہا جاتا ہے۔ 18 کبش الکتیبہ، لشکر کا ستون۔ یہ لقب عربی لشکری روایات کے مطابق اس شخص کو دیا جاتا تھا جو فوج کا سب سے بہادر، طاقتور اور مضبوط سپاہی ہوتا تھا۔
حضرت عباس کربلا میں امام حسین کے لشکر کے سب سے اہم اور طاقتور جنگجو تھے، اسی لیے انہیں کبش الکتیبات کہا گیا۔ 19 غوث المستقسیم، فریاد کرنے والوں کی پناہ۔ یہ لقب حضرت عباس کے باب الحوائج ہونے کی علامت ہے۔ جو بھی ان سے مدد مانگتا ہے وہ ان کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ 20 صاحب اللواق الحسینی، حسینی لشکر کے علمبردار۔ حضرت عباس کربلا میں امام حسین کے علم، جھنڈے کے محافظ تھے۔ یہ علم ان کی وفاداری اور قربانی کی نشانی تھا، جو انہوں نے اپنی جان دے دی مگر زمین پر نہ گرنے دیا۔ 21 علم حامی ان حرم الرسال، رسول کے خاندان کی حرمت کے محافظ۔ حضرت عباس وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے نبی اکرم کے خاندان اہل بیت خصوصاً بی بی زینب اور بچوں کی حفاظت کی۔ 22 زاہد و عابد، عبادت گزار۔ حضرت عباس صرف میدان جنگ کے بہادر نہیں تھے، بلکہ وہ راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے اور اللہ کی بارگاہ میں گریا ازاری کرتے۔ 23 حارث الشرع، شریعت کے محافظ۔ اپنے امام حسین کے ساتھ مل کر اسلامی شریعت کی حفاظت کی اور باطل کے خلاف کھڑے رہے۔ 24 زیغم الغالب، ناقابل شکست شیر۔ جنگ میں اب کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر یہ لقب دیا گیا۔ 25 اسد اللہ الغالب، اللہ کا غالب شیر۔ حضرت ال کو بھی یہ لقب ملا تھا اور اب بھی انہی کے مانند بہادر تھے۔ 26 فارس بنی ہاشم کے شہ سوار۔ اب گھڑ سواری اور جنگی مہارت میں اپنی مثال اب تھے، اس لیے یہ لقب دیا گیا۔ 27 بدر الکربلا، کربلا کا چمکتا چاند۔ کربلا کے میدان میں اب کی شخصیت نور کی طرح چمکتی رہی۔ 28 سعید الحسین، حسین کے بازو۔ امام حسین کا سب سے بڑا سہارا اور ان کے بازو اب تھے۔ 29 مقطع الکفین، کٹے ہاتھوں والا۔ کربلا میں اب کے دونوں ہاتھ دشمنوں نے کاٹ دیے مگر اب کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ 30 صدیق الکربلا، کربلا کا سچا دوست۔ اب نے ہر مشکل گھڑی میں امام حسین کا ساتھ دیا اور کربلا میں وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ 31 قمر العشیرہ، قبیلے کا چمکتا چاند۔ بنی ہاشم ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں اب کی خوبصورتی اور جلال مشہور تھا۔ 32 ناصر الحسین، حسین کا مددگار۔ کربلا میں ہر لمحہ امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی نصرت کی۔ 33 ابو الکرام، کرم اور سخاوت کے مالک۔ حضرت عباس نہ صرف میدان جنگ میں بہادر تھے بلکہ سخاوت میں بھی بے مثال تھے۔ 34 مجیر الخافین، ڈرے ہوئے لوگوں کو پناہ دینے والے۔ حضرت عباس ہمیشہ کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے پناہ گاہ رہے اور آج بھی عقیدت مند انہیں حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ 35 حبیب الحسین، حسین کے محبوب۔ امام حسین کو حضرت عباس سے بے حد محبت تھی اور اب بھی امام حسین پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ 36 تود الوفاق، وفا کا پہاڑ۔ حضرت عباس کی وفاداری ناقابل تصور تھی، اس لیے انہیں وفا کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ 37 بطل کربلا کا ہیرو۔ کربلا میں سب سے نمایاں بہادری اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے عباس کو یہ لقب ملا۔ 38 فخر العدنان، اولاد عدنان کا فخر۔ حضرت عباس نبی اکرم کے جد امجد حضرت عدنان کی نسل سے تھے اور ان کی عظمت پر فخر کیا جاتا ہے۔ 39 صابر الممتحن، کڑی آزمائشوں میں صبر کرنے والے۔ کربلا میں بے پناہ مصائب کے باوجود صبر کی انتہا کرنے والے حضرت عباس کو یہ لقب دیا گیا۔ 40 منار الایمان، ایمان کا مینار۔ اب کا عقیدہ اطاعت اور صبر سب کے لیے ایمان کی روشنی کی مانند ہے۔ 41 حافظ العید، وعدے کی حفاظت کرنے والے۔ امام حسین سے کیے گئے ہر وعدے کو اب نے اپنی جان دے کر بھی نبھایا، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 42 سیف اللہ الناصر، اللہ کی مددگار تلوار۔ اب کی تلوار اللہ کے دین اور اس کے ولی امام حسین کی نصرت میں ہمیشہ متحرک رہی۔ 43 کاسر الزحوف، دشمن کے لشکروں کو توڑنے والے۔ اب نے دشمن کی صفوں کو بار بار چیر کر اپنی بہادری کا سکہ جمایا، اسی لیے یہ لقب دیا گیا۔ 44 مجتبی علی افاق، وفاداروں میں سب سے منتخب۔ اب وفاداری میں سب سے اعلیٰ و برتر تھے، اسی لیے اس لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ 45 قائد الجیش، لشکر کے سپہ سالار۔ اگرچہ کربلا میں سپہ سالار امام حسین تھے مگر عملی طور پر جنگی میدان میں حضرت عباس سب سے بڑے عسکری رہنما تھے۔
46 محل شام غیرت کو زندہ کرنے والے حضرت عباس کی جرت غیرت اور وفاداری نے دنیا کو عزت و غیرت کا سبق سکھایا۔ 47 قاطع العادی دشمنوں کا قلع کما کرنے والے جنگ میں اپنے دشمنوں کو بے دریغ زیر کیا، اس لیے یہ لقب ملا۔ 48 ضیاء الحرم حرم کی روشنی اہل حرم کے لیے ایک مضبوط سہارا اور روشنی کی مانند تھے۔ 49 نبراس الفداق قربانی کا چراغ ابن کربلا میں اپنی جان دے کر اثار اور قربانی کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ 50 کہف الصفاق کمزوروں کی پناہ گاہ یتیموں بے سہاروں اور کمزوروں کے لیے ہمیشہ پناہ گاہ بنے۔ 51 باب المراد امیدوں کا دروازہ جس طرح لوگ باب الحوائج کے نام سے کو پکارتے ہیں، اسی طرح کو باب المراد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حاجت مند سے امید رکھتے ہیں۔ 52 جبل الصبر صبر کا پہاڑ اتنی تکلیفیں آزمائشیں اور سختیوں کے باوجود نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ 53 شہید الوفاق وفا کا شہید کربلا میں اپنے سب سے عظیم قربانی پیش کی، جسے آج بھی وفاداری کی سب سے اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے۔ چون راکب المنایا موت پر سوار ہونے والا کو موت کا کوئی خوف نہ تھا، بلکہ میدان جنگ میں موت پر سوار ہو کر دشمنوں کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ 55 امین الامام امام حسیں کے سب سے بڑے امین امام حسی نے پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی لیے کو امین الامام بھی کہا جاتا ہے۔ 56 الغریب سب سے زیادہ بے سہارا کربلا میں جب عباس کے بازو کٹ گئے اور کوئی مددگار نہ تھا، تب سب سے زیادہ بے سہارا ہو گئے، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 57 مذبوح الشرع شریعت کا ذبح ہونے والا کربلا میں حضرت عباس کی شہادت شریعت کی سربلندی کے لیے تھی، اسی لیے انہیں مذبوح الشرع کہا جاتا ہے۔ 58 کاشف الکرب غموں کو دور کرنے والا کی شفاعت سے غمزدہ لوگ سکون پاتے ہیں، اسی لیے کو کاشف الکرب بھی کہا جاتا ہے۔ 59 ناصر الشرع شریعت کے مددگار نے شریعت کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ 60 المہاجد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے حق و باطل کے مرکے میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہادت پائی۔ 61 اسد الشرع شریعت کا شیر جس طرح کی بہادری بے مثال تھی، اسی طرح شریعت کے تحفظ کے لیے ایک بہادر شیر کی مانند تھے۔ 62 العبد الممتحن آزمائشوں میں کامیاب بندہ اللہ نے کو بے شمار آزمائشوں میں ڈالا اور ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ 63 بطل الاسلام اسلام کا ہیرو اسلام کی بقا اور حق کی سر بلندی کے لیے بے مثال قربانی دی، اس لیے یہ لقب دیا گیا۔ 66 ابو العزائم عزم و ہمت کے مالک کی زندگی حوصلہ ہمت استقلال اور عظمت کی علامت تھی، اسی لیے کو ابو العزائم کہا جاتا ہے۔ 65 محام الدین دین کے محافظ دین اسلام کے سب سے بڑے محافظوں میں سے تھے، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 66 حافظ المام امامت کے محافظ امام حسی کی ذات اور ان کے مقصد کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ 67 نور العین آنکھوں کی روشنی امام حسین اور اہل بیت کے دل کے سکون اور آنکھوں کی روشنی تھے۔ 68 سرے العلقمی علقمی کے میدان میں شہید ہونے والے دریائے علقمی کے کنارے بے مثال قربانی دی، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 69 منبع الحیا حق اور غیرت کا سرچشمہ کی غیرت شرم و حیا اور عزت کا دفاع بے مثال تھا، اس لیے یہ لقب دیا گیا۔ 70 الغیور غیرت مند غیرت و حمیت کا پیکر تھے اور دشمنوں کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا۔ 71 ابو الشیم عزت و وقار کے مالک کی شجاعت اور غیرت دنیا بھر کے بہادروں کے لیے ایک مثال ہے۔ 72 نور ایلیدی ہدایت کی روشنی کے کردار اور عمل سے انسانیت کو روشنی اور ہدایت ملی۔ 73 ایدم الباطل باطل کو مٹانے والے ہمیشہ باطل کے خلاف کھڑے رہے اور ظلم کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ 74 ناصر الحق حق کے مددگار نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اپنی جان دے کر بھی حق کو سر بلند کیا۔ 75 فارس المیدان دان جنگ کے شہ سوار کی جنگی مہارت بے مثال تھی اور ہر میدان میں فتح یاب رہے۔ 76 سراج التا اطاعت کی روشنی
اب امام حسین کے سب سے اطاعت گزار ساتھی تھے، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 77 نجم علیحدہ، ہدایت کا ستارہ۔ اب کی شخصیت لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ 78 فخر الوفین، وفاداروں کا فخر۔ اب کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ اب تمام وفاداروں کے لیے فخر بن گئے۔ 79 صقر العشر، قبیلے کا عقاب۔ اب کی بہادری اور شجاعت عقاب کی مانند تھی جو دشمنوں پر جھپٹتا تھا۔ 80 قتیل الکرم، عزت کے لیے شہید ہونے والے۔ اب نے عزت و غیرت کے لیے جان دی مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ 81 ولید الطیر، پاکیزگی میں پرورش پانے والے۔ اب کی تربیت حضرت اور بی بی البنے جیسی پاک ہستیوں نے کی، اسی لیے یہ لقب دیا گیا۔ 82 الوا بلدری، چمکتا ہوا ستارہ۔ اب کی شخصیت ایک روشن ستارے کی مانند ہے جو ہر دور میں چمکتی رہے گی۔ 83 اللتد المتین، مضبوط ستون۔ اب امام حسین کے لشکر اور اہل بیت کے لیے ایک مضبوط ستون کی طرح تھے۔ 84 الصقر الحیدری، حیدری عقاب۔ حضرت کے بیٹے ہونے کے ناطے اب ایک بہادر عقاب کی مانند تھے۔ 85 را السمود، استقامت کا پرچم۔ کربلا میں اب صبر و استقامت کی سب سے بڑی مثال بنے۔ 86 بطل الفرات، فرات کا فاتح۔ اپنے دشمنوں کے نرغے کو توڑ کر دریائے فرات تک پہنچ کر اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ 87 السد الغالب، غالب آنے والا شیر۔ دشمنوں پر ہمیشہ غالب رہنے والے بہادر کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔ 88 قرین النقاق، پاکیزگی کے ساتھی۔ اب کی زندگی، نیت اور عمل سب پاکیزگی کی علامت تھے۔ 89 زین المجاہدین، مجاہدوں کا زیور۔ تمام مجاہدوں میں اب سب سے نمایاں اور درخشاں تھے۔ 90 حبیب الزیرہ، بی بی فاطمہ زہرا کے محبوب۔ 91 السقاق، پانی پلانے والے۔ اب کا سب سے مشہور لقب کیونکہ اب نے کربلا میں بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کی۔ 92 باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ جس طرح باب الحوائج حاجتوں کے دروازہ ہیں، اسی طرح اب امام حسین کے سب سے قریبی ساتھی اور دروازہ تھے۔ 93 امید الاسکر، لشکر کے سردار۔ کربلا میں امام حسین کے لشکر کے سب سے اہم کمانڈر اب تھے۔ 94 ناصر الحسین، حسین کے مددگار۔ اب نے آخری لمحے تک امام حسین کا ساتھ دیا، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 95 بدر اہل شمین، ہاشمیوں کا چاند۔ اب کی خوبصورتی، جرت اور عظمت کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا۔ 96 الشجاع المقدام، بے خوف بہادر۔ اب دشمن کے سامنے کبھی خوفزدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ بہادری دکھائی۔ 97 شید العلقمی، علقمی کا شہید۔ اب کی شہادت دریائے علقمی کے قریب ہوئی، اسی لیے یہ لقب دیا گیا۔ 98 ذو الفضل، فضیلتوں کے مالک۔ اب ہر فضیلت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اسی لیے یہ لقب ملا۔ 99 صد اللہ الغالب، اللہ کا غالب شیر۔ یہ لقب حضرت سے منسوب ہے اور اب ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کے حقدار ہے۔ 100 حامی الزہ، خواتین کے محافظ۔ اب اہل حرم کے سب سے بڑے محافظ تھے، اس لیے یہ لقب دیا گیا۔ 101 مجاہد یوم الطف، اوم طف کے مجاہد۔ کربلا کے میدان اوم طف میں اب کی بے مثال شجاعت پر یہ لقب ملا۔ 102 اسد بنی ایشم، بنی ہاشم کا شیر۔ اب کی بہادری اور خاندان ہاشم سے تعلق کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا۔ 103 قمر العشر، قبیلے کا چاند۔ اب اپنی خوبصورتی، جرت اور وقار میں قبیلے کے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ 104 فادی اللہ خو، بھائیوں پر قربان ہونے والے۔ اب نے اپنی جان اپنے بھائی امام حسین کے لیے قربان کر دی۔ 105 الغریب الشید، بے سہارا شہید۔ کربلا میں جب عباس کے بازو کٹ گئے اور کوئی مددگار نہ تھا، تب اب سب سے زیادہ بے سہارا ہو گئے، اسی لیے یہ لقب دیا گیا۔ 106 بو الرا، علمدار پرچم کے حامل۔ کربلا میں امام حسین کے لشکر کا علم اب کے ہاتھ میں تھا۔ 107 بطل الواشم، ہاشمیوں کا بہادر۔ اب نے ہاشمیوں کی غیرت اور بہادری کی لاج رکھی، اسی لیے یہ لقب دیا گیا۔ 108 سیف المام، امام کی تلوار۔ اب امام حسین کے سب سے بڑے محافظ اور ان کی تلوار کی مانند تھے۔ 109 بو الغ، غیرت کے مالک۔ اب نے بی بی سکنیا اور اہل حرم کے احترام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔
110 درا الزیرا بی بی زہرا کی ڈھال بی بی فاطمہ زہرا کے خاندان کے محافظ ہونے کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا۔ 111 عرش الشجا شجاعت کا تخت اب کی بہادری اتنی بلند تھی کہ اب کو شجاعت کا تخت کہا جاتا ہے۔ 112 صقر قریش کا عقاب اب کی جنگی مہارت اور بہادری کی وجہ سے اب کو قریش کا سب سے طاقتور جنگجو کہا جاتا ہے۔ 113 ناصر المظلوم مظلوموں کے مددگار اب نے ہمیشہ حق اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ 114 حبیب الحسین حسے کے محبوب امام حسیں کو حضرت عباس سے بے حد محبت تھی اور اب بھی امام حسیں پر جان نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ 115 فارس الحجاک جنگ کا ماہر اب جنگی حکمت عملی اور شجاعت میں سب سے آگے تھے۔ 116 نور الکرم عزت کی روشنی اب نے عزت و وقار کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی، اسی لیے یہ لقب دیا گیا۔ 117 ولید البیت الوی گھرانے کے چشم و چراغ اب حضرت ال کے گھرانے کے سب سے نمایاں افراد میں سے تھے۔ 118 شید الوفاق وفا کا شہید اب نے امام حسیں سے جو عہد وفا کیا اس پر اپنی جان دے دی۔ 119 وہ ابلطف کربلا کا چمکتا ستارہ اب کی بہادری اور قربانی کربلا کے میدان میں ایک روشن ستارے کی مانند تھی۔ 120 السند للحسین حسیں کا سہارا امام حسیں کو جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی اب ہمیشہ سب سے پہلے آگے بڑھتے تھے۔ یہ تمام القابات حضرت عباس کی عظمت اور کردار کی جھلک ہیں جو آج بھی حق وفا اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ القابات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک عظیم شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی جھلکیاں ہیں جو آج بھی وفا شجاعت اور ایمان کی علامت بنے ہوئے ہیں۔